سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مودی نے گھٹنے ٹیک دیے، کاکروچ جنتا پارٹی کامیاب ہو گئی۔ طلبہ احتجاج پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ دینے اور مودی استعفیٰ قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مودی حکومت احتجاجی طلبہ پر درج مقدمات کی واپسی اور امتحانی نظام میں خرابی پر خودکشی کرنے والے طلبہ کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے ہرجانے کی ادائیگی سے مطالبات پہلے ہی مان چکی ہے۔ احتجاجی طلبہ اور حکومت کے مذاکرات کا پہلا دور کل یونین منسٹر اور طلبہ کے درمیان ہوا تھا۔ زبانی طور پر یونین منسٹر نے 2 مطالبات مان کر کہا تھا کہ وزیر تعلیم کے استعفے یا برطرفی پر مشاورت کے لیے 1 دن کا وقت دیا جائے۔ اب بھارتی حکومت امتحانی نظام میں خرابی کے باعث خودکشیاں کرنے والے 20 سے زائد طالب علموں کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے ہرجانے کی ادائیگی کرے گی۔ طلبہ کا احتجاج امتحانی نظام میں خرابیوں اور میڈیکل کالجز میں داخلے کے امتحان کے پرچے لیک ہونے پر شروع ہوا تھا۔ طلبہ پچھلے 36 روز سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے پر بھارتی طلبہ جشن منا رہے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے دھرمیندر پردھان کے استعفے کا جمہوریت کی فتح قرار دیا ہے۔ کل مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان بھی کیا۔ نوجوان گزشتہ 36 روز سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہے تھے۔ نوجوانوں کی تحریک کے 3 مطالبات میں پہلا مطالبہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ تھا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی ماضی تھے، ان کا مستقبل سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بھارتی سیاستدان ششی تھرور نے کہا ہے کہ دھرمیندر پردھان کے استعفے نے ثابت کر دیا کہ جمہوریت میں احتساب سے غیر معینہ مدت تک بچا نہیں جا سکتا۔ یہ احتساب محض استعفے پر ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شفاف اصلاحات سے ان خرابیوں کا تدارک ہونا چاہیے جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس استعفے کو اصلاحات کا آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ کہانی کا اختتام۔ ششی تھرور نے کہا کہ طلبہ، ان کے والدین اور شہریوں نے پرامن احتجاج کے ذریعے خود کو نظر انداز کرنے کی حکومت کی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی سیاستدان ششی تھرور نے کہا ہے کہ دھرمیندر پردھان کے استعفے نے یہ ثابت کر دیا کہ جمہوریت میں احتساب سے غیر معینہ مدت تک نہیں بچا جا سکتا۔ یہ احتساب محض استعفے پر ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شفاف اصلاحات سے ان خرابیوں کا تدارک ہونا چاہیے جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس استعفے کو اصلاحات کا آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ کہانی کا اختتام۔ ششی تھرور نے یہ بھی کہا ہے کہ طلبہ، ان کے والدین اور شہریوں نے پرامن احتجاج کے ذریعے خود کو نظر انداز کرنے کی حکومت کی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی کانگریس رہنما پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ نوجوانوں کی جیت ہے اور حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ عوام کی آواز کو دبا نہیں سکتے، انہیں عوام کو سننا ہوگا۔ آج کا دن بھارتی عوام کا آئین کو نقصان پہنچانے والوں سے اپنا حق واپس چھیننے کے آغاز کا دن ہے۔ بھارتی سماجی کارکن سونم وانگ چک نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ امن، صبر اور استقامت کی فتح ہے۔ سونم وانگ چک نے کاکروچ جنتا پارٹی اور جین زی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام شہریوں کا شکریہ جنہوں نے ڈرنے کی بجائے ملک کے ہر کونے سے آواز بلند کی، انہوں نے اسے احتساب سے اصلاحات کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج کامیاب رہا، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہو گئے۔ اس تحریک نے جنم کیسے لیا اور اس تحریک نے مودی حکومت کو کس طرح پریشان کیا، آئیے اس رپورٹ میں جائزہ لیتے ہیں۔ اس احتجاج کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب لاکھوں انڈین اسٹوڈنٹس کو یہ خوف ہوا کہ اگر ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے امتحان پر ہی اعتماد نہ کیا جا سکے تو پھر کس پر کیا جائے۔ آج وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے تک پہنچنے والا یہ احتجاج اس وقت اپنے عروج کو پہنچا تھا جب پچھلے پیر کو نوجوان طلبہ و طالبات نے انڈین پارلیمنٹ کی طرف مارچ شروع کیا۔ پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اس سے الٹا مزید ہزاروں طلبہ و طالبات احتجاج میں شامل ہو گئے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے انڈین چیف جسٹس سوریا کانت کے بے روزگار انڈین نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دینے کے ریمارک سے جنم لیا تھا۔ آن لائن جنم کے بعد ان نوجوانوں نے امتحانی پرچوں کی لیکس کے معاملے پر حکومت کے خلاف ایک غیر معمولی طاقتور ترین تحریک کو جنم دے دیا۔ سماجی کارکن سونم وانگ چک نے طلبہ کی حمایت میں بھوک ہڑتال کی، 26 دن بعد مودی کے زبانی وعدوں پر ختم کر دی، لیکن طلبہ منتشر نہیں ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محض طلبہ کا ایک سادہ سا احتجاج تھا یا پھر کوئی اس سے بھی بڑی چیز۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں انڈیا میں طلبہ تحریکیں سیاسی میدانوں میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن چکی ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کو جس چیز نے غیر معمولی بنایا وہ اس کا حجم نہیں بلکہ اس کی شکایتوں کی نوعیت تھی۔ مودی جو اس سے پہلے شہریت،
زرعی قوانین اور دیگر متنازع پالیسیوں پر حکومت مخالف احتجاجوں کو ناکام بنا چکے تھے، اس بار پریشان نظر آئے، کیونکہ انہیں کوئی ایسا جوابی سیاسی بیانیہ نہیں ملا جس سے وہ طلباء کو نیچا دکھا سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی تحریک نہ کسی نظریے پر مبنی ہے، نہ اس کی جڑیں کسی ایک برادری یا سماجی گروہ کے مفادات سے جڑی ہیں۔ طلباء نے یہ احتجاج کر کے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ریاست لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کے بنیادی ذریعے یعنی امتحانی نظام میں شفافیت کی ضمانت دے سکتی ہے؟ براؤن یونیورسٹی کی سینئر وزٹنگ فیلو یامنی ایّر کے مطابق احتجاج کرنے والے طلباء کسی مخصوص مفاداتی گروہ کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، اور اسی بات نے اس تحریک کو سیاسی اعتبار سے منفرد بنا دیا۔ طلباء اس مایوسی کا اظہار کر رہے تھے جو کافی عرصے سے ان کے اندر جمع تھی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ انہیں اب نظریات پر مبنی نئی سیاست کی ضرورت ہے، ایسی سیاست جس کی توجہ عوامی خدمت پر ہو۔ سینٹر فار پالیسی ریسرچ دلی کے راہل ورما کہتے ہیں، احتجاج کرنے والے بی جے پی مخالف نہیں، ان کی شکایت کسی نظریے کی بجائے طرز حکمرانی پر ہے۔ احتجاج شروع ہونے سے پہلے سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا ڈیجیٹل دنیا کی یہ تحریک سڑکوں پر بھی کچھ کر سکتی ہے؟ پہلے ہی دن کے احتجاج میں طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت نے اس سوال کا جواب دے دیا، اور آج دھرمیندر پردھان کے استعفے نے بتا دیا کہ مودی حکومت جن زی کی طاقت کا درست اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر جویوجیت پال کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسے بارود کے ڈھیر میں بدل چکا ہے جو کسی بھی بات پر بھڑک سکتا ہے۔ سیاسی امور کے ماہر سہاس پالشکر ویسے تو کاکروچ جنتا پارٹی کے سیاسی میدان میں کامیابیوں کے امکانات کو رد کرتے ہیں، تاہم وہ مانتے ہیں کہ طلبہ نے اپنے احتجاج کے ذریعے ریاست سے ٹکرانے کے غیر معمولی عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ طلبہ نے پولیس تشدد کا سامنا کر کے دکھا دیا کہ سڑکوں پر احتجاج ہی حکومت کو جواب دینے پر مجبور کر سکتا ہے، اور اب دھرمیندر پردھان کے استعفے نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے افغان طالبان حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مکمل طور پر ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان انسداد دہشت گردی سے متعلق اپنے وعدے پورے کرنے میں مسلسل ناکام رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق انتہا پسند دہشت گرد گروہوں نے افغانستان کو محفوظ پناہ گاہ اور خطے میں حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ بنا لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی ناکامی نے تشدد کو مزید ہوا دی، جس کے باعث خطے کے امن و استحکام پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ امریکی رد عمل ایسے وقت میں سامنے آیا جب روس اور اقوام متحدہ بھی افغانستان میں داعش اور القاعدہ کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس سے قبل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ داعش خراسان افغانستان کو اپنا مرکز بنا کر وسطی ایشیا تک اپنے اثر و رسوخ کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے بڑے پیمانے مینوفیکچرنگ شعبے میں گزشتہ مالی سال کے دوران نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق مالی سال 2025-26 کے دوران کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ بڑھ کر 121.6 تک پہنچ گئی ہے۔ اس عرصے میں بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ شعبے میں 5.7% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع SIFC کا کہنا ہے کہ متعدد صنعتی شعبوں کی بہتر کارکردگی کے باعث پاکستان کی مینوفیکچرنگ صلاحیت اور صنعتی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق SIFC کی جانب سے صنعت کو ترجیحی شعبہ قرار دیتے ہوئے پالیسی معاونت اور سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ صدر پاکستان بزنس فورم کا کہنا ہے کہ حکومت روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کے تعین کے نظام پر فوری نظر ثانی کرے۔ اس فارمولے نے بزنس کمیونٹی اور عوام کو جمود کا شکار بنا دیا ہے۔ اس فارمولے کے باعث روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی منمانی طور پر وصول کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 5 روز میں پیٹرول کی قیمت میں 24 اور ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ مشکل حالات میں حکومت کا کام ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ تمام بوجھ عوام پر منتقل کرنا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے وزیر اعظم ہاؤس میں دفتر سنبھال لیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے گزشتہ روز مختلف وفاقی وزراء سے ملاقاتیں کیں۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس کے 6 فلور پر بیٹھا کریں گے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ حمزہ شہباز کارکنان کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ وہ پیر سے باقاعدہ اپنے دفتری معاملات دیکھیں گے۔